تو آپ کو خبر مل رہی ہے آج تو پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان مسلم لیگ کی، اور یہ فائنل تھا، اور اس میں ایک جوائنٹ ڈکلیریشن تیار ہو گیا ہے جس پر دونوں جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے، اور پوری انقلاب یعنی نظام کی تبدیلی اور حکومت کی تبدیلی کے لیے جوائنٹ ڈکلیریشن ابھی میڈیا کے سامنے سائن کیا جائے گا۔ اور اس میں دو چیزیں جو بنیادی طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کل محترم چودھری شجاعت حسین صاحب اور محترم چودھری پرویز الہی صاحب اور پاکستان مسلم لیگ کی پوری قیادت نے اصرار کیا تھا کہ میں پاکستان آمد کا جو اپنا پروگرام ہے وہ جولائی کی بجائے اس سے پہلے کروں۔ سو کل شام کو پھر رات دیر تک میں نے پاکستان عوامی تحریک کے قائدین کے ساتھ اور اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کے اہم ذمہ داران کے ساتھ مشاورت کی، اور پاکستان مسلم لیگ کے اس تجویز کو اور ان کے اصرار کو قبول کرتے ہوئے میں اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان میں نے جو جولائی میں اپنی آمد رکھی تھی اس کو تبدیل کر کے میں انشاءاللہ تعالی جون میں اپنی پاکستان آمد کا اعلان کر رہا ہوں۔ جون کی کس تاریخ؟ ابھی تاریخ نہیں، اس کا اعلان بعد میں کریں گے، اور جون میں پاکستان آمد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ جو دھاندلی پر مشتمل جو نظام اور جو حکومت ہے اس کے خاتمے اور عوام کو حقیقی شراکتی جمہوریت مہیا کرنے کے عمل کا اور اس کی جد و جہد کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ دوسری چیز آج یہ طے کی ہے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان عوامی تحریک دونوں جماعتوں نے کہ اتفاق رائے کیا ہے کہ باقی تمام ملک کی سیاسی جماعتوں سے اور مذہبی جماعتوں سے انہیں اس پوری پروسیس میں وسیع البنیاد جد و جہد میں شریک کرنے کے لیے رابطے شروع ہو جائیں گے، اور رابطوں کے لیے محترم چودھری شجاعت حسین صاحب اور ڈاکٹر حسن محی الدین پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے ان دونوں کو تمام سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ رابطوں کا کام متفقہ طور پہ سونپ دیا گیا ہے۔ واپس جاتے ہی یہ باقی تمام سیاسی جماعتوں سے باقاعدہ رابطے شروع کر دیں گے، اور جس ڈکلیریشن پر جوائنٹ ڈکلیریشن پر آج اتفاق ہوا ہے یہ پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان مسلم لیگ کا جوائنٹ ڈکلیریشن ہے، اور اس میں اس بات کی واضح گنجائش ہے کہ جن جن جماعتوں سے یہ رابطے کریں گے ہر جماعت کا ایک اپنا منشور ہوتا ہے، ایک اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے، اور اس جماعت کی ایک اپنی عوام سے کمٹمنٹ ہوتی ہے، لہٰذا ان کے منشور کے مطابق جو بھی عوام کے مفاد میں ان کی کمٹمنٹس ہیں اس جوائنٹ ڈکلیریشن میں وہ بھی انکلوڈ کیے جائیں گے، اور اس میں ہر ممکن توسیع کی مکمل گنجائش ہے تاکہ باقی جماعتیں یہ فیل نہ کریں کہ یہ دو ایجنڈا ایڈ کرائیں گے اس میں توسیع ہوتی چلی جائے گی اور سب کے ایجنڈوں کو برابر جگہ ملے گی، تاکہ ایک وسیع البنیاد جد و جہد کی فاؤنڈیشن جو قائم ہو سکے۔ اب اس میں جس چیز پر اتفاق رائے ہوا ہے وہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ 10 نکاتی عوامی انقلابی پروگرام جس کا بھی ذکر کیا جائے گا، جو 11 مئی کو پیش کیا تھا، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نے اور اپنے منصور کے مطابق اضافات کروائے، اس 10 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، جوائنٹ ڈکلیریشن کا حصہ بن گیا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا ڈیولوشن پلان ہے جس میں اقتدار، وسائل اور خوشحالی آئین پاکستان کی روح کے مطابق وہ ٹاپ سے لے کر باٹم تک
ضلعی حکومتوں کو، تحصیلی حکومتوں کو، یونین کونسل میں، وارڈز اور ولیج لیول تک انہیں منتقل کیا جائے گا۔ اس ڈیولوشن اور ڈی سینٹرلائزیشن پروگرام پر بھی اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اب میں مشترکہ اعلامیہ آپ سائن کر دیں۔ شجاع صاحب دائیں طرف سے میں کروا رہا ہوں، اچھا ٹھیک، دائیں طرف سے۔ مشترکہ اعلامیہ اس وقت سائن ہو رہا ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں تاکہ دائیں طرف سے برکت کے لیے آغاز ہو۔ پھر آج تاریخ کیا ہے جی؟ آج 31 مئی 5/2014۔ میں بائیں طرف کروں گا، درمیان میں آپ کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ منظور کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ موجودہ فرسودہ اور کرپٹ سیاسی، حکومتی، انتظامی اور انتخابی نظام پاکستان کے عوام کو آئین میں کیے گئے وعدہ جات کے مطابق حقوق فراہم کرنے میں اور ان کو صحیح معنوں میں شریک اقتدار کرنے میں اور ان کے بنیادی مسائل کو آئین کے مطابق حل کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے۔ نمبر 2، موجودہ حکومتیں خلاف آئین تشکیل پانے والے الیکشن کمیشن کے تحت ہونے والے دونس دھاندلی پر مبنی غیر قانونی اور غیر شفاف انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آئیں، لہٰذا وہ مکمل طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں۔ اس وقت ملک پاکستان میں حقیقی جمہوریت کا کوئی وجود نہیں، سیاسی آمریت اور خاندانی بادشاہت قائم ہے، جس میں عوام خوراک، رہائش، لباس، تعلیم، علاج، پانی، بجلی اور دیگر بنیادی ضروریات سے کلیتاً محروم ہیں۔ ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ جملہ محب وطن جماعتیں اور طبقات ایک وسیع تر انقلابی، جمہوری اور عوامی ایجنڈے پر متفق ہوں اور ملک پاکستان میں صحیح معنوں میں شفاف اور عوامی شراکتی جمہوریت کے قیام کے لیے مل کر جد و جہد کریں تاکہ اقتدار صحیح معنوں میں عوام کو منتقل ہو سکے۔ پاکستان میں نمبر 5، ارتکاز اقتدار اور ارتکاز وسائل کو ختم کرنے اور حقوق و انصاف کو عوام کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ملک میں تحصیلی سطح پر، ضلعی سطح پر، تحصیلی سطح پر، یونین کونسلز کی سطح پر اور ولیج اور وارڈ کی سطح پر عوامی حکومتوں کا قیام آئین پاکستان کی روح کے مطابق ناگزیر ہو چکا ہے، تاکہ آئین کے آرٹیکل 140 کے مطابق حکومتی، سیاسی، انتظامی اور مالیاتی اتھارٹی اور ذمہ داریاں اور خوشحالی اور ترقی نچلی سطح کے عوامی نمائندوں کو اور عوام کو منتقل کی جا سکے۔ نمبر 6، عوام کے بنیادی مسائل کے حل اور ان کو آئین میں کیے گئے وعدوں کے مطابق حقوق کی فراہمی کے لیے ایک نئی انقلابی جمہوری عوامی حکومت کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے، جو شفاف احتساب کرائے، لوٹ مار کا ملک سے خاتمہ کرے، اداروں کو آئین کے مطابق غیر سیاسی اور غیر جانبدار بنائے اور انہیں مستحکم کرے اور عوام کو فوری طور پر آئین کے آرٹیکل 3، آرٹیکل 9، آرٹیکل 11، آرٹیکل 37 اور آرٹیکل 38 کے مطابق وہ حقوق فراہم کرے جن کا ہمارے جوائنٹ ڈکلیریشن میں بیان کیا جا رہا ہے۔ 15,000 سے کم آمدنی والوں کی باقاعدہ رجسٹریشن کی جائے گی اور انہیں آٹا، چاول، دودھ، کوکنگ آئل، چینی، سادہ کپڑا آدھی قیمت پر فراہم کیا جائے گا۔ لوور مڈل کلاس اسی آمدنی کے لوگوں کے لیے بجلی، پانی، گیس کے تمام بلوں پر
ٹیکسز ختم کر دیے جائیں گے اور یہ یوٹیلیٹی بلز آدھی قیمت پر فراہم کیے جائیں گے اور آدھی قیمت گورنمنٹ برداشت کرے گی. سرکاری میڈیکل انشورنس قائم کی جائے گی اور غریبوں کا علاج مکمل فری ہوگا. نصاب تعلیم یکساں میٹرک تک فری اور لازم قرار دیا جائے گا. بچوں کو نصابی کتب بھی مفت فراہم کی جائیں گی. اور پاکستان کے اندر جو زمین اس وقت کسی کی ملکیت نہیں، اسٹیٹ لینڈز ہیں، وہ 5 سے 10 ایکڑ حسب ضرورت وہ برائے کاشت بے زمین کاشتکاروں کو مہیا کی جائے گی فری، تاکہ ملک کی زراعت اور ترقی کر سکے اور ان کسانوں کو روزگار ملے. خواتین کو گھریلو صنعتی یونٹس کی صورت میں روزگار کی ضمانت مہیا کی جائے گی. فرقہ واریت دہشت گردی کا خاتمہ کر کے اس ملک کو ماڈریٹ ملک بنایا جائے گا، جس میں نصابات میں تبدیلی اور 10,000 ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنائے جائیں گے. سادہ طرز حکومت اپنا کر ارب ہا روپے کے وسائل کی بچت سے لیے جائیں گے. ٹیکس نیٹ میں اضافہ کر کے ٹیکس ایویژن اور ٹیکس لیکیج کو کنٹرول کر کے وسائل مہیا کیے جائیں گے. پاکستان میں موجود معدنی اور پیٹرولیم کے ذخائر بروئے کار لا کر وسائل پورے کیے جائیں گے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو آئینی طور پر تحفظ دیا جائے گا. اسی طرح ڈیولوشن پلان گراس روٹ لیول تک اس کو بھی آئینی تحفظ دے کے پورا باب اس کا ایڈ کیا جائے گا. ملک میں انڈسٹری اور ٹریڈ اور بزنس مین کو مکمل سہولیات کی فراہمی اور ان کے بزنس کو ترقی اور ان کی حفاظت کی ضمانت آئینی طور پہ دی جائے گی. پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان عوامی تحریک نے درجے بالا حکومتی اور انتظامی ڈیولوشن پلان کو اور 10 نکاتی عوامی انقلابی ایجنڈے کو مکمل اتفاق ان پر کرتے ہوئے ملک کی محب وطن جماعتوں اور تمام طبقات کو جمع کرنے اور ملک گیر عوامی انقلابی تحریک کے آغاز کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. ایک منٹ ہے، سارا آپ نے سنی لیا ہے سارا، اس کے اوپر ساری جوائنٹلی جو ہے یہ ڈسکشن ہوئی تھی. اور اس سے پہلے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اصل میں اس ایجنڈے کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی جس کی کوئی سنوائی نہیں، اس تک پہنچا جائے اور اس کو وہ تمام بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ اور اس کے خاندان اور اس کے بچوں کو ملے، جس میں تعلیم فری اور کتابیں فری، جس میں دوائی فری، اور ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ صحیح معنوں میں عملی طور پر وہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی جھلک آپ نے دیکھی ہے کہ پنجاب میں جب ہمارا دور تھا تو 1122 کا بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ 10 منٹ کے ٹیلی فون کے اوپر ضرورت پر مریض کو اٹھانا، آگے دوائی فری اور میٹرک تک تعلیم فری اور کتابیں فری، اور پھر جو غریب بچے اور بچیاں ہیں ان کو سٹائپنڈ یہ مہیا کیا جاتا رہا. تو اب اس کو ہم اس کا جو یہ ہم ایسے ہی نہیں یہ بات کر دی ہم نے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ ہم نے کی ہیں، اس کی ابتدا ہو چکی ہے، لیکن ان حکومتوں نے ہماری اس نیک کوشش، اچھی خواہش کو برباد کیا ہے. تو اب ہم پورے فورس کے ساتھ اس ایجنڈے کو جو ابھی جس پہ سائن ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم سارے دلی طور پر بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں عام آدمی کی بہتری، بھلائی اور پاکستان کی فلاح اور ایک پورا ریفارم جو ایجنڈا ہے یہ انشاءاللہ تعالی ملے گا. تو اس سے ملک کے اندر بہتری آئے گی اور تبدیلی آئے گی اور انشاءاللہ خوشحالی آئے گی، کیونکہ وہاں کے جو عام آدمی ہیں، جو شہری 5% آبادی جو ہے وہ دیہاتی ہے، دیہی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ اس میں ذکر ہے کہ جن کے پاس زمین نہیں ہے ان کو وہ اسٹیٹ لینڈ دی جائے گی، جس میں ان کو انپٹس جو ہیں، انپٹس ان کو تاکہ پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے وہ سبسیڈائز اور سافٹ لون دے کے، تاکہ ان کو بھی اس معاشرے کا ایک باعزت اور باوقار جو ہے یہ سٹیٹس ان کو ملے گا. تو انشاءاللہ لازمی طور پہ جس کا ویژن
اس کی سوچ ہم آج سوچ رہے ہیں، اور انقلاب اس حوالے سے ایک آئے گا انشاءاللہ پاکستان کے اندر، جو اس طرح کا انقلاب نہیں ہوگا جو لوگ کئی سوچتے ہیں. یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ انقلاب جو ہوگا یہ عام آدمی کی بہتری کا انقلاب ہوگا، ظلم کے خلاف ہے، ظلم کے خلاف، کرپشن کے خلاف ہے، کرپشن کے خلاف ہے، اور جو استحصال ہو رہا ہے عام آدمی کا، غریب آدمی کا، یہ اس کے خلاف ہے، ظالم کے خلاف. اور یہ تاثر بھی کئی جگہ دیا جاتا ہے جی کسی سے کوئی چھین کے، جس طرح پہلے ماضی میں ہوتا رہے. سیاسی لیڈران سے ملاقات کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب اچھے ہوں گے، اچھے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کے بعد کافی عرصہ سے ہم آپس میں جانتے ہیں ایک دوسرے کو. ان میں ایک جذبہ، ایک ویژن اور ایک سوچ غریب آدمی کے لیے ان کے دل میں جو درد ہے اس کا احساس شاید ہی کسی کو ہو. ہمیں تو پوری طریقے سے احساس ہے. یہاں پر پرویز صاحب نے کوئی باتیں کی، ڈاکٹر صاحب نے اپنے ساری جو چیزیں بتائی. میں مکمل طور پہ ہم پارٹی ہماری جو ہے اسے اتفاق کرتی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسے آگے لے کر بڑھیں گے. جہاں تک اصلاحات کا تعلق ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انقلابی اصلاحات کا لفظ استعمال کیا جائے، ویسے اصلاحات کا لفظ نہ استعمال کیا جائے. انقلابی اصلاحات، اور دوسرا اقدامات جو اٹھانے ہیں، جیسے کہ کہا ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے آئین میں تحفظ دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انقلابی اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے. اصلاحات کے ساتھ ساتھ اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے، جس کو ہم ابھی ذکر نہیں کرنا چاہتے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ باقی پارٹیوں کے ساتھ جو ہمیں ذمہ داری سونپی گئی ہے، ہم مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں، سوشل میڈیا، باقی ساری تنظیموں کے ساتھ، جہاں تک کہ شخصیات کے ساتھ بھی ہم ملاقات کریں گے اور اندیا دیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جاتے سار ہی ہم کام شروع کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب کی آمد کا انتظار کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا. یہ کہنا، یہ سوال کیا جائے گا بار بار کہ آپ کیسے وسائل پیدا کریں گے. تو وسائل اس طرح وہ بھی انقلابی وسائل طریقے سے اقدامات اٹھائے جائیں گے. کام کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انقلابی اقدامات اٹھائے جائیں گے جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور پیسہ جو ہے ملک کے اندر آئے گا. ایک چلے سے یہ تینوں باتیں ذرا اس میں نے ایڈ کرنی ہے جی، آپ کی اجازت سے. اس میں دیکھیں یوتھ کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے نون کی حکومت نے، اور کیا کیا ہے کہ 18 سال سے اوپر جو بچے تھے جن کا ووٹ بنا ہوا تھا، ان کو انہوں نے لیپ ٹاپ جو ہیں، جو ایجوکیشن کے پیسے تھے وہاں سے نکال کے اپنے الیکشن کی خاطر اتنی بڑی دھاندلی انہوں نے کی ہے کہ وہ پیسے نکال کے انہوں نے 18 سال کی عمر کے بچوں کو، جو بچیوں کو دیے تھے لیپ ٹاپ، وہ صرف اس مقصد کے لیے تھے. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، کوئی شارٹ ٹرم، کوئی شارٹ کٹ کام نہیں کریں گے، بلکہ تعلیم کے حوالے سے ہم جو غریبوں کے بچے سکول نہیں جا رہے وہاں انویسٹمنٹ کریں گے، ان کو واپس لے کے آئیں گے سکول. کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو اگر آپ نے قوم بنانی ہے تو ایجوکیشن میں انویسٹ کریں. اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ 5 سال کے بچے کو جب ہم غریب کے بچے کو اسکول لے کے جائیں گے نا، جو شہباز شریف صاحب نہیں لے کے گئے اور انہوں نے 5000 سکول بند کیے، وہ ہم جب غریب کے بچے کو لے کے جائیں گے، وہ ہے فیوچر کی انویسٹمنٹ، وہ ہے نیشن کی انویسٹمنٹ. اور دوسری جو جیسے میں نے کہا ہے ہاسپٹل اور میڈیکل ایڈ، جس کا یہ اس میں بھی یہاں تھرو جو انشورنس میڈیکل انشورنس ظالمانہ قوانین ہیں جس سے احتسال ہوتا ہے خواتین کا، ان کو انشاءاللہ ختم کیا جائے گا، اور ان کو پورا ایک سوشل سٹیٹس جو ان کا ہونا چاہیے، جو کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے، انشاءاللہ ہر حوالے سے ہوگا. اور خواتین کے حوالے سے ان کی امپاورمنٹ، خاص طور پہ جو ہمارا یہ سسٹم ہے لوکل گورنمنٹ کا، اس میں ان کو پوری طرح فلی. تو آئین میں ہم امینڈمنٹس لے کے آئیں گے،
اگر 20 امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں تو 10 اور بھی ہو سکتی ہیں. حکمرانوں کے لیے اپنے مفاد کے لیے ہو سکتی ہیں. پہلے جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان میں بعض امینڈمنٹس ایسی ہیں کہ جو حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لیے کی. جن میں شروع سے اگر دیکھا جائے تو 4تھ امینڈمنٹ جب ہوئی تھی اس وقت یہ کہنا کہ ان کی تعداد کم ہے، تعداد کم زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس وقت 7 آدمی تھے اپوزیشن کے، اور 4تھ امینڈمنٹ منظور کروانی تھی. منظور کرانے کے لیے 7 آدمیوں کو، جس میں میرے بھارت چودھری ظہور علیہ بھی تھے، باہر پھینکنا پڑ گیا ان کو. تو یہ امینڈمنٹ جو جتنی بھی ہو ہم عوام کے مفاد اور مفاد عوام کے مفاد میں، یہ سارے عوام کے مفاد میں ہوگی، اور اس کو ہر دور صورت میں ہم وہاں پر منظور کروائیں گے. اور اب کی جو کہ اسٹرگل کس طرح ہوگی. لیکن ایک بات واضح ہے، ہم خالصتاً جمہوریت پہ پورا اعتقاد رکھتے ہیں، اور ہم اس وقت ملک کا جو نظام ہے وہ غیر جمہوری ہے. ہم حقیقی شراکتی جمہوریت کو لانا چاہتے ہیں. لہذا کسی بھی غیر جمہوری طاقت کو یہاں ہماری جد و جہد کے نتیجے میں نہیں آنے دیا جائے گا. جب ٹائم آئے گا تو یہ پارٹی، ان کا اپنا رائٹ ہے، اس وقت فیصلہ کرے گی. جو پہلا سوال ہے اس کا جواب یہ سن لیجئے کہ ہمیں علم ہے کہ 2/3 اکثریت سے ہی آئین میں ترامیم ہوتی ہیں. اگر ہم آئین کے مطابق ترامیم کے ذریعے ملک میں ایک جمہوری انقلاب لانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ 2/3 اکثریت سے ہی آئے گا، اور انشاءاللہ ہماری 2/3 اکثریت ہوگی اور اس کے ذریعے ترامیم آئیں گی انشاءاللہ. یہ ٹائم آ لینے دیں، دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو. جی ڈکلریشن کی روشنی میں اور جو کرنٹ پاکستان کا پریویلنگ جو سیٹ اپ ہے، یہ تو لگ نہیں رہا کہ پریکٹیکلی کو پاسبل ہے، انلیس کہ وہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہی. وہ بعض ان لوگوں کو نظر آ رہی ہیں کسی نہ کسی اینک سے جو سٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں. دنیا کے بے شمار ملکوں میں تحریکی اٹھی ہیں، تحریکی عوام کی، جنہوں نے سٹیٹس کو چینج کیا ہے. ہمارا آرمی ٹیک اوور نہیں ہوگا، یہ عوام کا ٹیک اوور ہوگا، اور جمہوری ہوگا اور عوامی ہوگا، اور شراکتی ڈیموکریسی قائم ہوگی، اور کانسٹیٹیوشن کی روح کے مطابق سارا کچھ قائم ہوگا. ایک چیز تو نہیں، انشاءاللہ جو کچھ ہوگا وہ سفید دن کی روشنی میں سب کے سامنے ہوگا. ایک چیز پہلے ایک سیکنڈ، پہلے ایک سیکنڈ. پلان پورا تیار ہے، اس کا اسکرپٹ تیار ہے، ایکسپرٹس نے سارا کام کر لیا ہے، اس کی فائنانشل فیزیبلٹی تیار ہے، امپلیمنٹیشنل روڈ میپ تیار ہے. مگر ہر چیز اپنے اپنے وقت پر ہوتی ہے، وہ ظاہر ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. اسپانسر کون کر رہا ہے؟ اسپانسر اس سے پہلے بھی جو جد و جہد کی ہے اس کے پائی کو اسپانسر عوام نے کیا تھا. آپ نے دیکھا کہ کتنے الزام لگائے گئے، کتنی زبانیں کھلی کہ ان کے پیچھے کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے، کون سا ملک ہے. مگر سب کچھ کہنے کے باوجود کوئی شخص ایک الزام بھی ثابت نہیں کر سکا، اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا. عوام اسپانسر کریں گے، عوام کا انقلاب ہے، اور عوام کی قوت سے اللہ کی مدد سے آئے گا انشاءاللہ. ایک منٹ، عوام کی فلاح اور بہتری کے لیے نا سارا پروگرام تو ایگری کر لیا. اچھا پروگرام ہے نا، آنے دے اس کو، کیوں نہیں آنے دیتے؟ کو ملک کا نظام بنائے ہوئے ہیں، آپ سے بھی مخفی نہیں اور کسی اور سے بھی نہیں. یہ اسپانسرڈ لوگ ہیں، دنیا جانتی ہے کہ کس کس نے ان کو اسپانسر کیا ہے. ہماری جد و جہد انشاءاللہ اللہ کی مدد اور عوام کی اسپانسرشپ سے کہ آئین کو کھولے. اس کی ابتدا پریمبل سے ہوتی ہے، اور اس کا پہلا آرٹیکل کہتا ہے کہ یہ پورا اقتدار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس اللہ کے اقتدار کی امانت عوام کے ہاتھ میں ہے. آرٹیکل 1 پریمبل کی ابتدا ہوتی ہے. تو چونکہ اصل اقتدار کے امین عوام ہیں، سو عوام جس کو چاہیں اسمبلیوں میں بھیج دیں، عوام جس کو چاہیں اسمبلیوں سے کک آؤٹ کر کے گھر بھیج دیں. یہ آئین پاکستان کہتا ہے. سو عوام اگر فیصلہ کر لے تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ آئینی اقدام ہوگا. تو یہ کون کرے گا؟ پر پی ٹی آئی کا اور ہمارا آلریڈی لیڈرز کے رابطے ہیں. 1 سے زائد ملاقاتیں پاکستان میں لیڈرز کی دونوں طرف سے ہو چکی ہیں، ان سے بھی ہو چکی ہیں، اور آئندہ رابطے ان سے ہو جائیں گے. ہم نے ایک جد و جہد کو شروع کرنا ہے، کامن گراؤنڈز کے اوپر رابطے کی کمیٹی پر سب کچھ ہو جائے گا. پارٹنرشپ لیں گے. آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی، آپ کا تو آپ شکل دیکھیں کہ 5 سال جو ہمارا دور تھا ایز اے چیف منسٹر، کبھی آپ نے دیکھا سیکٹیرین
کلنگ کے حوالے سے، کبھی آپ نے دیکھا محرم کے حوالے سے، کبھی تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. یہ معاملات سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں. بار بار سوال کیا جا رہا ہے کہ لندن میں ملاقات کا سلسلہ، نہ ہم نے کہا ہے، نہ انہوں نے کہا ہے، نہ ہم نے انکار کیا ہے، نہ انہوں نے انکار کیا. ایک چیز میں آپ کے سوال ادا کرتا ہوں آپ کا.